السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کے اندر قیامت نما حادثہ، زمین کربلا کا خونی منظر، سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی عدیم المثال جاں بازیاں، اس ویڈیو کے اندر پوری معلومات آپ کو تفصیل کے ساتھ سننے کو اور دیکھنے کو ملے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، بالکل آخر تک دیکھیے۔ آپ کو پوری معلومات، کربلا کا منظر آپ کو پڑھنے کے اندر ملے گی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ریحانۃ الرسوا رسول اللہ، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت اور محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا عز و جل میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے، حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں، اور جو ان کسی شخص کو بالحاظ اس کے نو عمری کے بھی کہا جاتا ہے، اور بالحاظ شفقت بزرگانہ کے بھی، آدمی کی عمر کتنی بھی ہو، اس کے بزرگ اس کو جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں، شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے۔ اسی طرح بمعنی فتوت و جوان مردی بھی لفظ جوان کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر ہمت مردانہ رکھتا ہو، وہ اپنی شجاعت و بصالت کے لحاظ سے جوان کہلایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال 50 سے زائد تھی، مگر شجاعت اور جوان مردی کے لحاظ سے نیز شفقت پدری کے اقتضاء سے آپ کو جوان فرمایا گیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کے سوا امامین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جوانان جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں، اس لیے کہ جنت میں بوڑھے اور جوان کا فرق نہ ہوگا، وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور سب کی ایک عمر ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا، ہما ریحانی من الدنیا، کہ وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت الحارث حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک روز حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا عرض کیا؟ وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کی جرت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی، میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی۔ شیر خارگی کے ایام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی دودھ پلایا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل بند جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینہ سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا عز و جل میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایمانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے۔ اس کے رتبے کی کیا نہایت اور جواس گود میں پرورش پائے جو اس گود میں پرورش پائے، اس کی عزت کا کیا اندازہ، اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے، جبکہ اس فرزندان جمند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مسرت کے ساتھ شہادت کی خبر پہنچ چکی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمِ رحمت چشم نے آنکھوں کے موتی برسا دیے ہوئے اس خبر نے صحابہ کبار جان نثار اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل ہلا دیے۔ اس درد کی لذت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پوچھیے۔ صدق و صفا کے امتحان گاہ میں سنت خلیل اللہ علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خاک زیر قدم پاک پر قربان، جس کے دل کا ٹکڑا ناز نین لاڈلا سینہ سے لگا ہوا ہے، محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پتلے کو دیکھتی ہیں۔ وہ اپنے سرور آفریں تبسم سے دل برائی کرتا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرزندان جمند کے جد کریم حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ حضرت حق تبارک و تعالیٰ ان کا رضا جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بروہ بار میں ان کا حکم نافذ ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔ مدینہ پاک سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے رنج اور اندوہ کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزاء و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں۔ دربار رسالت کی حاضری کا شوق بشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کا طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دے۔ ایک ایک لمحہ کی جدائی انہیں شاک ہو، اور فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آرد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رحلت کرنے پر مجبور ہو، اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رادہ رخصت آستانہ قدسیہ پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدہ خون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی، دل درد سے گھائل ہوگا۔ یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینے کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذبات عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بندھ گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ کہاں تک اغماد کیا جاتا اور کب تک حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق جو جواب خشک کی اجازت دیتے۔ ناچار آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا باپاس ملت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر اس وقت کوفیوں کی درخواستیں
قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید و حضرت ابو واقد لیثی وغیرہم علیہم رضوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کو عہد مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بد عہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی گرویدگی و عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیض یاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ انسدادی تدابیر عمل میں لائے۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، ان کا قائم مقام کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار و قیاد تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تاکہ وہ بے خطرہ اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نعرہ ہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے، مرحباً بکا یا ابن رسول اللہ، اور قدمتا خیر مقدمن کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت کی مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر اس کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ دارالامادہ یعنی گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت اور مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا، طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت امام مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مقام پر بھیج کر اس کو گرفتار کرا منگایا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوک در جوک آدمی آنا شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کارکنان قدرست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤسا و عمائد، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تینت تمہارے بچہ بچہ کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تا بوقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو اس وقت آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا، اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس غربت اور مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و رسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا کہ نادان بچے ساتھ ہیں، کہیں انہیں لٹائیں کہیں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور اس بد عہد قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گزد پس پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جداد امن گیر تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں طوعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا گرگا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن حریث کو طوال کوفہ اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر طوع کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تلوار لے کر نکلے اور بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر گلے گوس پند پر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے۔ بہت آدمی زخمی ہو گئے، بہت مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان سے نامردان کوفہ کی یہ جماعت نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ اب تجویز کی کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن اور صلح کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں، اور جس وقت میرا ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مسالت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے دونوں صاحبزادوں کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوؤں میں اندر کی جانب تیخ زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیا خبر تھی، اور آپ اس مکاری اور کپادی سے کیا واقف تھے؟ آپ آیہ کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشقیاء نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعداء دین کی بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں وہ بید کی طرح لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمنگی آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس مارکہ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستمگاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیخ ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرائے گئے، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمل بجائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمل بجائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔
ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بے تاب کر دیا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی۔ اگرچہ ظاہر میں کوئی محفف صورت پیش نظر نہ آتی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت، واردات اور ہزارہا آدمیوں کے حلقہ بیت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ غدر اور جنگ کا بظاہر کوئی قرینہ نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرض داشتیں پذیرا نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایع نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخل حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرف سے اغماد فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کو دل شکنی کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح گوارا نہ تھا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفاکیش کی استدعا کو بے التفائی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وجوہ تھے جنہوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے آئیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئی اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنی اہل بیت موالی و خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلوں کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جاں بازوں کے میر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں ذات عرق عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بے عزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو فرزدق شاعر سے ہوئی۔ وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت در پہ ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائیں ہوئیں اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو یوں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حربن یزید ریاحی ملا حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔
حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبورانہ بادل نخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرت بہت ناپسند اور ناگوار ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار نامے پہنچتے رہے۔ اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کے یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ ذرا بھی فروغ گزاشت کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی۔ آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی کہ اللہم آت الحسین صبر و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے۔ عرضیوں درخواستوں کے تو مار لگا دیے ہیں، قاصدوں اور پیاموں کی روزمرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں، اور شام کو بادل مغموم واپس جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے، اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیدی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے، اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابل خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے، اور بجائے آداب میزبانی کے خون خاری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے، اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا، اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے اور تکان دور کرنے کی صورت میں نظر نہ آئی کہ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ستم ہے، بھلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، جب وہ کریم بعد یہ پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا تیش اور زیاد ہو گیا، اور اس نے مزید عصا کروا فوج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی یعنی گورنر تھا۔ رے
خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اور اس کے طہران کہتے ہیں۔ ستم شعار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت اور فضیلت کو خوب جاننے پہچانتے تھے اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معترف تھے۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام علی مقام کے مقاتلہ سے گریز کرنی چاہی، اور پہلوت ہی کی وجہ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیاوی حکومت کے لالچ نے اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخر کار ابن سعد وہ تمام عساکر افواج لے کر حضرت امام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اور ابن زیاد بدنہاد پہم و متواتر کم بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادہ جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات ہے، اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 تو آدمی، ان میں بیویاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، پھر وہ بھی با ارادہ جنگ نہیں آئے تھے اور انتظام حرب کافی نہ رکھتے تھے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، اور ان کی شجاعت اور بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا۔ بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی، جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو صدہا درخواستیں بھیج کر کربلا بلایا تھا، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی، مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد کر دیا تھا، عہد و بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاح باطنوں خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خرد سال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنع دہان تھے، قطرے کے لیے، ایک ایک قطرے کے لیے نادان بچے تڑپ رہے تھے، نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں۔ اس طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بیبیاں سب بھوک و پیاس سے بےتاب و تواں ہو گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا، اور ان کے عزم اور استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا، اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی باس رہی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلوں میں ہوتا، آپ کا کمال و اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم پر کب مفتون ہوتا ہے۔ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھی ہو، وہ نمائشی رنگ اور روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت امام علی مقام نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ جب کسی طرح
شکل مسالت پیدا نہ ہوئی اور کسی شکل سے جفا شعار قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن تشنگان خون اہل بیت کسی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام علی مقام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل خلاص کی باقی نہیں ہے۔ نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ وہ جان کے خواہ ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کے صرف ایک راہ رکھی گئی ہے جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خامہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10ویں محرم کا قیام نما دن آیا۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام علی مقام نے تمام اپنے رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز بعد جماعت نہایت ذوق اور شوق، تضرع اور خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فراغت کے بعد خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ پانی میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف اور ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسا پز مردہ کر دیا ہوگا۔ ان غریبان بے وطن پر جو جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر مسلح صفے باندھے موجود، جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ الزہرا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام علی مقام نے عرصہ کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میرے جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہیں بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو با مجبوری و ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اعداد میں ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے حضرت امام علی مقام سے کہا کہ حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کذبت یا عدو من للہ، کہ دشمن خدا تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام علی مقام سے
اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہیے۔ صبر و تحمل اور تقوی اور راست بازی اور عدالت اور انصاف کا ایک عظیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے، تلواریں کھینچے ہوئے جان کے خواہاں تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جان نثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس وقت اپنے جذبات قبضہ میں ہیں، طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال اعداء ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوزے جگر کی تشفی کو بھی تدبیر رکھتا ہوں۔ اب تو دیکھ، یہ فرما کر دستے دعا تراز فرمائے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ یا رب عز و جل، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام علی مقام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام علی مقام نے سجدہ شکر کیا اور پروردگار عز و جل کی حمد و ثنا کی۔ امام علی مقام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے ایک شخص مزنی نے امام علی مقام کے سامنے آ کر کہا کہ اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام علی مقام نے اس کے حق میں فرمایا کہ اللہم امتہ عطشانا، یا رب عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر غالب ہوئی، اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی دکھا دینا تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و حدیث شہیر شاہد ہیں، ایسے ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ حضرت امام علی مقام اور امام کے خاندان کے نونہال شوق جابازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی، وہاں کے مسلمان بےتاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اصرار کیے، حضرت کے در پہ ہو گئے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے، خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان میں جائے۔ حضرت امام علی مقام کو ان اخلاص کیشوں کی سرفروشانہ التجائیں منظور فرمانا پڑی اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بصالت کے ساتھ مقابلے کی اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے اور ایک ایک نے اعداء کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اس طرح ہم بہت سے جانباز فرزندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کر گئے۔ ان صاحبوں کے اسماء اور ان کی جانبازیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب حتیٰ کہ آپ کے خاندان کے 72 میں سے فوت ہو گئے، اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام علی مقام میں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیمار و ضعیف، باوجود اس ضعف اور ناطاقتی کے خیمے سے باہر آئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھ کر مسافر کار زار جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے کہ ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر دیا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ جانے پدر لوٹ آؤ، میدان جانے کا قصہ نہ کرو، میں کنبہ قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، موالی جو ہمراہ تھے، راہ حق میں نثار کر چکا اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا عز و جل میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں، بے کسانی اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا، بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا،
جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ اب حضرت زین العابدین نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت پا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کوثر کے آغوش رحمت اور کرم میں پہنچے، میں تڑپ رہا ہوں۔ مگر حضرت امام علی مقام کچھ پذیرانہ فرمائی اور امام زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ قبائے مصری پہنی اور امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر پشت پر رکھی۔ حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی اہل خامہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہالانی اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلائی پھر رہی ہے۔ ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے اور مجروح دل امام کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طالع ہوا۔ امید زندگانی و تمنائے زیست کا گرد و غبار اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب و دنیا آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے۔ باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاؤں سے کافور ہو گئی۔ مصطفیٰ کا فرزند راہ حق میں گھر لٹا کر کنبہ کٹا کر سر بکف موجود ہے اور اس کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہے اور امام علی مقام کی نظر میں پرکاہ کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل تھی۔ اس میں شامیوں کو رسول کریم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ فرمایا، اس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ اے قوم خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت اور اختیار میں ہے۔ اگر تم خدا عز و جل پر یقین رکھتے اور میرے جد حضرت سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین معاشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ حضرت امام علی مقام کی زبان گہر فشاں سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں سے بہت لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ وہ بر سرے ظلم اور جفا ہیں اور حمایت باطل کے لیے انہوں نے دارین کی رو سیاسی اختیار کی ہے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق کے لیے آخرت کی رسوائی و خواری کا موجب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں پر اثر ہوا اور ظالمان بد باطن نے بھی ایک لمحہ کے لیے اس سے اثر لیا۔ ان کے بدنوں پر ایک پھریری سی آ گئی اور ان کے دلوں پر ایک بجلی سی چمک گئی، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت و پلید طبیعت رذیل کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ یہ دیکھ کر لشکریوں پر حضرت امام علی مقام کی تقریر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ قصہ کو طاح کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے تو کوئی آپ سے تعارض نہ کرے گا، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب کی مفارقت کا زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تمام حجتیں قطع کر دی گئیں۔ اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے اعداء کو اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتا دیا ہے کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا، اور اس وقت تک
ارادہ جنگ نہیں ہے، اب بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں، مگر 20,000 کی تعداد امام کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ جب حضرت امام علیہ مقام نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانے بد باطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور وہ کسی طرح خون نہ حق و ظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں، تو امام علیہ مقام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتی ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور یگانہ نبرد آزما جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے، امام تشنع کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب تیغ دکھاتا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، غرور اور قوت میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازا ہے۔ آتے ہی حضرت امام علی کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام نے ضرب لگائی، سر کٹ کر دور جا پڑا اور غرور شجاعت خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑا چاہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے، ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا، بہادران کوہ شکن شام و عراق میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، اور مسرور روم میں شہر آفاقوں دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و قوت کو اور داؤ بیچ کر دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کی تالیوں سے بے بہت خوش ہوئے، سب دیکھتے گئے کہ کس طرح امام سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے، ایسے وقت پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب سیاہ شام کا گستاخ جفا جو سرکشانہ گھوڑا کو داتا ہوا سامنے آیا، حضرت امام علیہ مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے ہوش میں ہو، اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیغ خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کس کمزور دیکھ کر حوصلہ مندیوں کا اظہار کر رہے ہو۔ آخرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرت، طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت دیے ہوئے میں سے لڑتے رہے، اور یہ سورج، یہ چاند دنیا سے غروب ہو گیا۔